آج کل لوگوں کی زبانوں پر ایک بات چلی ہوئی ہے، ہر کسی کی زبان پر ایک خوف و ہراس اور ایک عجیب کیفیت لیے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں، مختلف زمانوں میں مختلف انداز سے لوگوں کو آزمایا گیا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے وہ چیز ہو رہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ صبر کر رہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ آج کل کرونا وائرس سے متعلق لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور عجیب گمان اپنے ذہنوں میں لیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو نمازوں سے بھی دور ہو چکے ہیں، گھروں سے نہیں نکل رہے، اسی خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ وائرس آ لے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ ایک مسلمان اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس سے متعلق کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وبا سے، اس بیماری سے محفوظ کیا ہے، کیونکہ عافیت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جب انسان کو عافیت مل جائے تو وہ انسان بہت ہی سعادت مند انسان ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بیماری سے، اس وبا سے محفوظ فرمایا ہے۔ دوسری چیز اپنے ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ صرف ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، کسی مخلوق سے نہیں ڈرنا۔ اس خوف سے کہ وہ ہمیں وائرس لگ جائے گا تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا تو کہیں سے بھی وہ لگ جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ آپ کو نہیں لگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہرگز ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ ہمیں پہنچ جائے گی۔ اور مومن لوگ اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، کسی سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں، من احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مضبوط انسان، سب سے زیادہ قوی انسان بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ میرے بھائیوں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کریں۔ اور تیسری چیز اپنے ذہن میں یہ رکھیں، اگر انسان کسی ایسے مصیبت زدہ انسان کو دیکھتا ہے کہ اس بیماری کے اندر، کسی بھی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہے، چاہے وہ اپنے گناہوں کے اندر مبتلا ہے یا کسی جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم يصبه ذلك البلاء۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، کائنا ما كان ما عاشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی ایسے
مصیبت زدہ انسان کو دیکھتا ہے کہ جو کسی بیماری کے اندر ہے یا کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس ذات نے مجھے عافیت میں رکھا، جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور بہت سارے مخلوقات پر مجھے فضیلت دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اس دعا کو پڑھ لے گا اسے وہ بلا، اسے وہ آزمائش نہیں لگے گی، اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کوئی سی بھی بیماری ہو اسے وہ نہیں لگے گی ما عاش، جب تک وہ انسان زندہ رہے گا۔ تو یہ دعا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ کوئی بھی مصیبت زدہ انسان کسی بھی بیماری کے اندر، کسی بھی آزمائش کے اندر اگر وہ ہے اور وہ انسان اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس بیماری سے اور اس آزمائش سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک اور چیز جو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بیماری، یہ وائرس خود بخود کسی کو نہیں لگتی جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر۔ لا عدوى، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو خود بخود انسان کو لگ جائے کسی دوسرے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ حقیقتاً جاہلیت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ تھا، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بیماری لگ جانا یہ خود بخود نہیں ہے، ہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا تو وہ لگ جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو وہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لا عدوى، کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جو خود بخود لگ جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ بیماری لگے گی ورنہ نہیں لگے گی۔ تو جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا، اہل جاہلیت کا، کہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ یہ بیماری کے اندر خود یہ تاثیر ہے، خود یہ قوت ہے کہ وہ خود بخود اڑ کر لگ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی فرما دی کہ خود بخود اس کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے۔ ہاں بیماری لگ سکتی ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے، اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کرے، اس سے منع نہیں ہے کیونکہ بیماری ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کوڑ والی بیماری والے شخص سے اس طرح انسان بھاگے کہ جس طرح شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان اسی لیے ہے، احتیاطی تدبیر ہے، حالانکہ اس سے بھی بیماری جب ہی لگے گی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ کرونا وائرس جو آج کل پھیلا ہوا ہے تو اس سے اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ صبح شام کے اذکار یہ انسان پڑھ کے رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ انسان محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صبح صبح 4 رکعت میرے لیے ادا کر لے اکفیک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو یہ شروع میں اللہ تعالیٰ کے لیے 4 رکعت پڑھے گا، آخر وقت تک کے لیے، آخری دن کے آخری حصے تک کے لیے وہ انسان محفوظ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر وہ انسان جتنا عمل کرتا چلا جائے گا وہ انسان محفوظ ہوتا چلا جائے گا، اللہ رب العالمین اس بندے کی حفاظت کرے گا۔ تو اس انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے خوف و ہراس کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل کریں اور اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے اس طرح کی کوئی بیماری اور اس طرح کوئی وائرس نہیں لگے گا۔ اس طرح کی مختلف بیماریاں مختلف زمانوں میں آتی رہی ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی ایک طاعون کی بیماری، ایک وبا چلی تھی جس میں تقریباً 25,000 صحابہ اکرام ان کی وفات ہو گئی تھی۔ شام کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت کے اندر یہ وبا چلی، طاعون کی وبا، تو اس کے اندر تقریباً 3 دن کے اندر 70,000 لوگ ان کی وفات ہو گئی، جس میں صحابہ اکرام کی تعداد تقریباً 25,000 بتائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب موت لکھی ہے تو وہ موت آ کر رہے گی، اور انسان کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، لیکن شریعت کے احکام سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخر میں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ استغفار یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ جب تک انسان استغفار کرتا رہے گا تو انسان محفوظ رہے گا، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اگر استغفار کرے گا تو وہ گناہ مٹتے چلے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کا عذاب دور ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا کہ جو لوگ استغفار کر رہے ہوں۔